چیز جو کہ ہمیں نظر آتی ہے وچ از آف کورس ماڈرنٹی وچ از سم تھنگ جو کہ لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ان کی زندگیاں ڈیولپڈ ہوں، وہ ایک ماڈرن طریقے سے اس کو گزار سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب کلچرل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ دو کوئی کانفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں، اور دو یہ کانفلکٹنگ آئیڈیاز نہیں ہیں. بیسیکلی وی نیڈ strategies, we need some creative ways of going about protecting the heritage whilst also developing the way we live. اور اس کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اگر ہم اگزامپل لیں آرکیٹیکچر کی، تو ہمارا جو ورنیکولر آرکیٹیکچر ہے یہ لوکل مٹیریلز استعمال کر کے بنایا جاتا ہے، اینڈ اٹ از ویری سورٹ آف کلائمیٹ فرینڈلی. پیسو سولر اسٹریٹجیز اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. بٹ اس کے برعکس اگر ہم بالکل سیمنٹ کانکریٹ بلڈنگس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان فریجائل ایکالوجیز میں یہاں پر جہاں پہ بہت زیادہ ایراٹک کلائمیٹ ہے، سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت بہت تیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر ہمارے جو لوکل مٹیریلز ہیں وہی ود اسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو کریٹو اسٹریٹجیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، بیکاز دیر آر سولوشنز. اٹس جسٹ دیٹ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وچ از جس طرح لاہور یا اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بالکل اسی طرح گلگت سکردو میں ڈیولپمنٹ ہوگی. although that is not the case, and یہ ہمارا کام ہے that we look at all these other alternative ways of developing and coexisting with our unique cultural and heritage landscapes. ایک اور چیز یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے اسپیشلی آف دا نارتھ، یہ ڈیرائیوڈ ہے فرام ڈفرینٹ ریجنس، اسپیشلی تبتن آرکیٹیکچر. اور اس بیلٹ میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی اپنی پریکٹسز اور دا ٹائم یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، انکلوڈنگ ایک اسپیشل ٹیکنیک یہاں پہ ہوتی ہے کیٹر اینڈ کریبیج اسٹرکچر کہتے ہیں، جو کہ ایون اس ایگزیبیشن ایریا اس لائبریری کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی پریکٹسز کو جب آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ایک اثاثہ ہے جو کہ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کروانے کے لیے ایک موقع ملتا ہے. تو فار دا ٹائم بینگ اگر آپ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سسٹینیبل ہے. اور ایسی پریکٹسز اگر آپ آگے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جنریشن کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی پریکٹسز ہونی چاہیے. کنسٹرکشن جو ریسنٹلی ہو رہی ہے وہ RCC کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو کہ انسسٹینیبل ہے، حالانکہ ہمارے پاس ایسے چیپ میتھڈس اویلیبل ہیں انکلوڈنگ مڈ، اسٹون اور لوکلی اویلیبل ریسورسز، ان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. تو فردر مور یہ پریکٹس صرف یہاں پہ نہیں ہو رہی، سملر پریکٹس آپ کو ماؤنٹینیس ریجن کے اندر نظر آتی ہے. تو ایک بڑی بات ہے کہ اگر ہم اپنی اس پریکٹس کے ساتھ جڑے رہیں تو ایک نیرو وے ہمیں نکالنا چاہیے جو کہ فردر ہماری جو ٹریڈیشن ہے اس کو پروموٹ کر سکے، رادر دین کہ نئی کنسٹرکشن جس میں آپ RCC یوز کرتے ہیں وہ کاربن ایمیشنز ریلیز کرتے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا GB کا ٹیمپریچر زیادہ بڑھ گیا ہے ان ٹرمز آف، ہمیں کلیئر سمٹمس نظر آتے ہیں، جیسے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں، لینڈ سلائڈس ہو رہی ہیں. تو ان کو ہمیں اپنی سسٹینیبل پریکٹسز سے ایوائڈ کرنا چاہیے. تو جو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اگر آپ اپنی اس سسٹینیبل پریکٹس میں آپ کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک بڑا امپیکٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ایگزیبیشن میں آئے ہیں اور آئیں گے تو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ہماری پریکٹسز کو کیسے یہاں پہ پراپرلی ڈاکومنٹ کیا گیا ہے، اور اس سے آپ سیکھیں اور مزید کوشش کریں کہ آپ بھی خود اس چیز میں انوالو ہو کے کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اپنے ایریا کے لیے.